بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید واسطے ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرینوں، حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 26 نومبر کی آج کل بہت سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے، اور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان دونوں کو لے کر کے مناظرے کے حوالے سے بہت ہی دھوم ہے، چرچا ہے سوشل میڈیا پر، ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہر شخص اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈ جو ہے کروا رہا ہے، پتہ نہیں ویوز کی خاطر یا حقیقی معنوں پر دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے اس لیے ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے، یا ویسے چرچا حاصل کرنے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ صرف اور صرف ویوز کی خاطر ہی یہ تمام ٹرینڈز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مفتی حنیف قریشی غلط ہے یا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے مرزا صاحب صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی اس کے ہیں جنہوں نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے اعلان برات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اسی ہی کی سائیڈ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی مفتی صاحب مناظرہ ایسے نہیں ہوتا، مفتی صاحب مناظرہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے آج ایک دو کویسچن سوالات ہم لوگ کریں گے۔ بالخصوص میں شکر گزار ہوں علامہ ابن علامہ مولانا اعجاز الرحمان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے اللہ۔ جی مولانا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر کرم آتا۔ کیا کہیں گے 26 نومبر کے حوالے سے؟ کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ قیامت تک ٹائم ہے، مفتی صاحب کبھی بھی آ جائیں، بڑکیں ماری جاتی تھی، یہ نہیں آ سکتے، یہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ نہیں بات کر سکتے، وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ ایسی باتیں ہوئی۔ تو جب 26 نومبر کو جناب اویس ربانی صاحب اور مفتی صاحب ان کی اکیڈمی کے باہر چلے گئے، انہوں نے بٹھانا گوارا نہیں کیا، پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، چائے پانی کو مہمان نوازی کچھ بھی نہیں ایسا کیا، تو اوپر سے کہہ رہے ہیں جی مناظرے ایسے نہیں ہوتے، مباحثے ایسے نہیں ہوتے، مکالمے ایسے نہیں ہوتے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بھائی آپ کو بڑا شکریہ، ایک مرتبہ آپ نے مجھے پھر یاد کیا۔ ایک بات تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر کے بارے میں جو آپ کی سوچ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جو ان کو ماننے والے اسٹوڈنٹ ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو بات کرتے ہیں اس پہ پکے رہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے، مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی مناظرہ کرتے ہیں یا کسی سے مکالمہ کرتے ہیں یا کسی سے بحث کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھئی آپ کے پاس علم ہوگا تو بات کریں گے نا، آپ کے پاس نالج ہوگا تو بات کریں گے۔ جس انسان کا نالج اور علم صرف اور صرف لوگوں کو ورگلانے پہ لگا استعمال ہوا ہے اور لوگوں کو جناب والا علماء کے خلاف بڑکانے میں استعمال ہوا ہے، اس نے ساری زندگی محنت ہی اس کام پہ کی ہوئی ہے۔ جب ساری زندگی محنت اس کام پہ کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی سے جناب والا مناظرہ کر نہیں سکتا۔ ہاں، پھر شور کیوں برپا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شور برپا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک شہرت والا مادہ پایا جاتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے لوگ جانیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو اس نے محنت کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا نام ہر کسی کی زبان پہ آ جائے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میرا نام ہر کسی کی زبان پہ آ جائے تو اس کے لیے اس کو جو بھی کرنا پڑنا تھا اس نے وہ کیا۔ اس کے لیے مناظروں کا چیلنج کیا بغیر کسی دلیل کے، یعنی بغیر سوچے سمجھے یہ کام کیا اس نے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ جو باتیں ہیں آنے والے وقت میں میرے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا بالکل۔ اگر اسے یہ پتہ ہوتا تو 10-12 سال محنت کرتا، وہ علم حاصل کرتا،
یا اپنا کوئی استاد بناتا، یہ سارا کام کرتا، یہ کام اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اسے ایک شیطانیت والا ذہن تھا، اس نے یہ کام شروع کیا اور بڑھتا بڑھتا اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اس نے چیلنج کر دیا۔ ایک کو نہیں کیا اس نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو چیلنج کیا۔ تو آپ بتائیں مجھے کہ جب اس کے پاس ہے ہی نہیں، اگر تمام مکاتب فکر کے علماء آ جائیں اس کے پاس، تو آپ اور اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، اگر کوئی مفتی، کوئی عالم دین، کوئی جناب والا مناظر قسم کا آدمی، خواہ دیوبندیوں میں ہو، خواہ وہابیوں میں ہو، خواہ بریلویوں میں ہو، سنیوں میں ہو، جس میں بھی ہو، اگر وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو کیا مرزا صاحب نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ ان کے سامنے کوئی جواب دے سکے؟ صرف 2 سوال کر دینا جی، 2 سوال مرزا صاحب کو، تو مرزا صاحب میرا خیال ہے کہ اس کا جو علم ہے، جس کے بلبوتے پر وہ سارے علماء کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اسی طرح سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ پنجابی دے اندر صاحب بھائی کو مجھ پانی چ بہ جائے۔ کیوں؟ مناظر جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس سب سے پہلے حاضر جوابی ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کس نے سامنے کتابیں رکھی ہیں؟ وہ کیوں رکھی ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کتابیں اٹھا کے پڑھ رہا ہو؟ نہیں دیکھا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ سامنے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کے نیچے سوال ہوتے ہیں اور اس کے نیچے ہی جواب ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ایک ٹیم ہے سوال کرنے والی، اور باقاعدہ ایک ٹیم ہے جواب تیار کر کے دینے والی، اور باقاعدہ ایک ٹیم ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ آپ نے جناب والا یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ وہ مرزا صاحب اندر سے آتے ہیں، ایک باقاعدہ کاپی پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مناظر یہ کام نہیں کرتے، مناظر تو ادھر سوال کیا ادھر جواب فٹ ذہن میں، اور یہ کمال کس کا ہوتا ہے؟ 8 سال 10 سال محنت کا کمال ہوتا ہے پیچھے۔ وہ محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، راتوں کا جاگنا ہوتا ہے، دن کا جاگنا ہوتا ہے، اور تکرار ہوتی ہے، اور مدارس عربیہ میں اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد سب سے پہلے انسان حافظ بنتا ہے، پھر قاری بنتا ہے، پھر اس کے بعد جناب والا وہ 7-8 سال وہ درس نظامی پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ پھر جناب والا ان کتابوں کی کیا کہتے ہیں مطالعہ کر کے وہ مفتی بنتا ہے۔ مفتی بننے کے بعد جا کر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ میں مناظر بنوں یا جو بھی بنوں، پھر وہ جا کے مناظر بنتا ہے۔ تو اس کے پاس کیا ہے؟ یہ صرف بڑھ کے ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے۔ اب اس کی اکیڈمی میں جو بھی آئے بالکل قطعی طور سے یہ نیچے نہیں اتر سکتا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے یہ رہ کے آیا ہے۔ اگر یہ رہ کے نہ آیا ہوتا تو پھر کبھی کچھ نہ کرتا۔ یہ رہ کے آیا ہے ان کے اندر، اس لیے یہ بالکل نیچے نہیں آ سکتا۔ اسے پتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے سامنے میرا بھرم بنا ہوا ہے، یہی بنا رہے، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھ گنڈے اب بھی استعمال کرے گا، کل بھی استعمال کرے گا، اور آنے والے وقتوں میں بھی استعمال